السلام علیکم۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جاپان کے بزرگ اتنی آسانی سے اتنے لچکدار انداز میں کیسے حرکت کر پاتے ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہ راز سونے سے پہلے کی جانے والی صرف 5 بہت ہی آسان حرکات میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا ایک منظر سوچے، ایک طرف ٹوکیو کا پارک ہے جہاں ایک 92 سالہ دادی آرام سے جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھو رہی ہیں، بالکل آرام سے، اور دوسری طرف مغرب میں 60 سال کے لوگ بیٹھ کر جرابیں پہننے تک میں مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ یہ فرق واقعی حیران کن ہے نا؟ اور اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو توہوکو یونیورسٹی کی یہ تحقیق دیکھیں۔ ذرا سوچیں، 80 سال سے زیادہ عمر کے 78% جاپانی بزرگ بغیر کسی سہارے کے فرش سے خود کھڑے ہو سکتے ہیں، اور امریکہ میں اسی عمر کے صرف 9% لوگ ایسا کر پاتے ہیں۔ آج ہم یہی جاننے والے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فرق آخر ہے کیوں؟ تو اس سب کے پیچھے کا راز ایک سائنسی عمل ہے جسے ناکٹرنل سائنوویل ریجنریشن کہتے ہیں۔ آسان زبان میں یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس سے ہمارا جسم نیند کے دوران جوڑوں کو لوبریکیٹ کرنے والا سیال یعنی سائنوویل فلوئڈ دوبارہ بناتا ہے، اور یہ عمل سونے سے پہلے کی کچھ خاص ہلکی پھلکی حرکات سے شروع ہوتا ہے، جس کا نتیجہ صبح اٹھنے پر کم اکڑن اور کم درد۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ہماری الٹی گنتی میں نمبر 5 پر ہے دی سیٹڈ فارورڈ فولڈ۔ اسے آپ اس پورے روٹین کی بنیاد سمجھ لیں، یہ سب سے ضروری ہے۔ اسے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ فرش پر ٹانگیں سیدھی پھیلا کر بیٹھ جائیں، آرام کے لیے کولوں کے نیچے کمبل بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو ٹانگوں پر آگے کی طرف لے جائیں۔ یاد رکھیں، کوئی زبردستی نہیں کرنی، بس گہری سانسیں لیں اور گریوٹی کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس پوزیشن میں 2 سے 3 منٹ یعنی تقریباً 100 گہری سانسوں تک رہنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیوٹو میڈیکل سینٹر کی ایک سٹڈی میں جن لوگوں نے 6 مہینے تک ہر رات یہ اسٹریچ کیا، ان کے کمر کے نچلے حصے کے درد میں 52% تک کمی آئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ایک سادہ سی حرکت سے آدھے سے زیادہ درد ختم۔ اس کا راز وقت میں چھپا ہے۔ سونے سے پہلے جب ہمارے جسم کا درجہ حرارت قدرتی طور پر کم ہوتا ہے تو ہمارے پٹھے زیادہ لچکدار ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے گرم ٹافی ٹھنڈی ٹافی کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے کھنچ جاتی ہے۔ اچھا، تو اب جب بنیاد مضبوط ہو گئی ہے تو چلیں ایک ایسی حرکت کی طرف بڑھتے ہیں جو دن بھر کے تناؤ کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے دی لائنگ اسپائنل ٹویسٹ۔ یہ دن بھر گریوٹی کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لیے کمر کے بل سیدھا لیٹ جائیں، گھٹنوں کو موڑیں اور پاؤں فرش پر رکھیں۔ اپنے بازوؤں کو ٹی کی شکل میں دونوں طرف پھیلائیں اور کندھوں کو زمین سے لگا کر رکھیں۔ اب بہت آہستہ سے اپنے دونوں گھٹنوں کو ایک طرف گرنے دیں۔ آرام کے لیے گھٹنوں کے درمیان تکیا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس پوزیشن کو 90 سیکنڈ تک ہولڈ کریں اور گہری سانسیں لیں، پھر یہی عمل دوسری طرف دہرائیں۔ اور اس کے فائدے وہ ناقابل یقین حد تک عملی ہیں۔ ٹوکیو انسٹیٹیوٹ آف جیرونٹالوجی کی ایک تحقیق میں 71% لوگوں نے کہا کہ وہ صبح خود کو لمبا محسوس کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران بلائنڈ اسپاٹ دیکھنا 45% آسان ہو گیا، اور وہ بغیر درد کے کار کی پچھلی سیٹ تک آرام سے پہنچ سکتے تھے۔ نمبر 3 پر ہے ایک ایسی حرکت جو ریڑھ کی ہڈی میں ایک نئی روانی اور خون کی گردش پیدا کرتی ہے، دی کیٹ کاؤ آنڈولیشن۔ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل آ جائیں۔ اگر کلائیوں میں درد ہو تو کوہنیوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے پیٹ کو نیچے کی طرف لائیں اور سینے کو اوپر اٹھائیں، یہ ہے کاؤ پوز، اور سانس باہر چھوڑتے ہوئے کمر کو اوپر کی طرف گول کریں، یہ ہے کیٹ پوز۔ 2 منٹ تک ان دونوں پوزز کے درمیان ایک لہر کی طرح مسلسل حرکت کرتے رہیں۔ اوساکا یونیورسٹی کی تحقیق نے اس حرکت کے کچھ حیران کن فائدے بتائے ہیں۔ اس سے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے سیال یعنی CSF کی گردش میں 38% اضافہ ہوتا ہے، صبح کی اکڑن 67% کم ہوتی ہے، اور نیند کا معیار 44% تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اس حرکت کو واقعی مؤثر بنانے کے لیے جاپانی بزرگ ایک خاص تصور استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ سمندری گھاس کا ایک ٹکڑا ہے جو سمندر کی لہروں میں نرمی سے بہہ رہا ہے۔ یہ سوچنے سے ہی حرکت میں وہ روانی آ جاتی ہے جو ضروری ہے۔ اب ہم پہنچے ہیں دوسری سب سے اہم حرکت پر۔ یہ ان جوڑوں پر کام کرتی ہے جنہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں، یعنی ہمارے تخنے اور کولہا۔ اس کا نام ہے اینکل
and hip circles. یہ بہت ہی آسان ہے۔ ٹخنوں کے لیے بستر پر بیٹھ کر ایک ٹانگ سیدھی کریں۔ آپ اپنے ٹخنے کو 10 بار کلاک وائز اور 10 بار اینٹی کلاک وائز گھمائیں، پھر دوسری ٹانگ سے کریں۔ کولہوں کے لیے کمر کے بل لیٹ کر ایک گھٹنے کو سینے کی طرف لائیں اور اس سے ہر سمت میں 5 بار آہستہ آہستہ دائرہ بنائیں۔ پھر یہی دوسری ٹانگ سے کریں۔ یہ دائرے جوڑوں میں ایسی لبریکیشن پیدا کرتے ہیں جو چلنے سے بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ سوچیں گے کہ ٹخنوں کی اس چھوٹی سی حرکت سے کیا ہوگا، تو ناگویا یونیورسٹی کی تحقیق کے نتائج دیکھیں۔ جن لوگوں نے 3 سال تک یہ کیا، ان کے گرنے کے واقعات میں 73% کمی آئی، گھٹنوں کا درد 41% کم ہوا اور چلنے کی رفتار 23% بڑھ گئی۔ جی ہاں، ٹخنوں کی حرکت کا سیدھا تعلق آپ کے توازن اور گھٹنوں کی صحت سے ہے۔ اور اب نمبر 1 کی باری ہے، وہ حرکت جو اتنی غیر معمولی تھی کہ مغربی ڈاکٹروں نے شروع میں اس کا مذاق اڑایا، لیکن پھر انہوں نے MRI سکینز دیکھے اور وہ خاموش ہو گئے۔ اور نمبر 1 پر ہے وال لیگز ایلیویشن، یعنی دیوار کے سہارے ٹانگیں اوپر کرنا۔ یہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ آرام دہ پوز ہے۔ اس کی سادگی پر مت جائیں، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ دیوار کے قریب کمر کے بل لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں دیوار پر سیدھی اوپر رکھ لیں۔ خیال رہے کہ آپ کے کولہے دیوار سے تقریباً 6 انچ دور ہوں۔ گھٹنوں میں ہلکا سا خم رہے تو کوئی بات نہیں، اور زیادہ آرام کے لیے کولوں کے نیچے کمبل بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس اس پوزیشن میں 3 سے 5 منٹ تک رہیں اور گہری آہستہ سانسیں لیں۔ اور اب اس کے فائدے سنیں۔ پہلا فائدہ، لمفیٹک ڈرینیج میں 95% اضافہ، یعنی یہ ٹانگوں سے سوجن پیدا کرنے والے فالتو سیال کو باہر نکال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، سائنوویل فلوئڈ یعنی ہمارے جوڑوں کا قدرتی تیل میں 43% اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بہترین فائدہ، نیند کے معیار میں 52% بہتری آتی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کو بار بار باتھ روم جانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ 5 حرکات مل کر بنتی ہیں نائٹلی باڈی مینٹیننس۔ یہ کوئی سخت ورزش نہیں، بلکہ روزانہ کی صرف 12 منٹ کی ضروری دیکھ بھال ہے جو جوڑوں کی صحت کو بحال کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے روز دانت صاف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، کیا بڑھاپا ایک ایسی حالت ہے جسے سنبھالا جا سکتا ہے، نہ کہ ایک ایسی تقدیر جسے بس قبول کر لیا جائے؟ یہ حرکات بتاتی ہیں کہ انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس کی شروعات آج رات سے ہی ہو سکتی ہے۔